ناظرین کو بتاتے چلے کہ الپ ارسلان اور طغرل بیگ پر ہم پہلی بھی اپنی کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ جن دوستوں نے نہیں دیکھے وہ ڈسکرپشن میں لنکس کو اوپن کرے۔ ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں۔ طغرل کے ماتحت سلجوقی مقبوضات 3 اقسام پر منقسم تھی۔ ایک قسم میں وہ خود مختار ریاستی تھی جن کو اپنے داخلی و خارجی امور پر مستقل اختیارات حاصل تھے، اور طغرل کا اقتدار ان پر صرف اس قدر تھا کہ وہ اس کو اپنا بڑا مانتی تھی۔ ان ریاستوں کے مالک وہ 2 سلجوقی سردار تھے جنہوں نے طغرل کے ساتھ مل کر اس ملک کو فتح کیا تھا، یعنی چغری بیگ اور موسیٰ بیگو۔ چغری بیگ ریاست کا صدر مقام مرو تھا اور خوارزم سے لے کر تخارستان تک اس کے حدود پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے رئیس چغری بیگ نے طغرل کی زندگی ہی میں انتقال کیا اور اس کی جگہ اس کے بڑے بیٹے الپ ارسلان کو گدی ملی۔ مؤخر الذکر کا صدر مقام ہرات تھا اور وہ جنوبی خراسان، کوہستان کے ایک حصے اور سیستان کے ایک جزو پر مشتمل تھی۔ اس کا رئیس طغرل کے بعد تک زندہ رہا۔ دوسری قسم میں وہ نیم خود مختار ریاستیں شامل تھی جن کو طغرل نے بزور شمشیر مغلوب کیا تھا یا جنہوں نے اس کے زور شمشیر کو دیکھ کر خود اطاعت قبول کر لی تھی۔ ان ریاستوں کو ان کی ریاستوں پر برقرار رکھا گیا اور اندرونی نظم و نسق میں انہیں آزادی حاصل رہی، مگر چونکہ ان کی وفاداری محض مجبورانہ تھی اس لیے ان پر سختی کے ساتھ نگرانی رکھی جاتی تھی۔ ان سے خراج لیا جاتا تھا، بوقت ضرورت انہیں جنگی خدمات کے لیے بھی طلب کیا جاتا تھا اور دشمن ریاستوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے روکا جاتا تھا۔ یہ ریاستیں جرجان، تبرستان، اصفہان، فارس، خوزستان، عراق، کردستان، آذربائیجان، الجزیرہ اور ارمینیا کے مختلف علاقوں میں قائم تھی اور ان کا کوئی مستقل وجود نہ تھا، کیونکہ سیاسی اغراض کے لیے انہیں برقرار رکھا جاتا اور جب وہ اغراض باقی نہ رہتی تو انہیں مٹا دیا جاتا تھا۔ بسا اوقات وہ خود ماندانہ رویہ اختیار کر لیتی تھی اور یہ ان کی بربادی کا موجب ہوتا تھا۔ تیسری قسم میں وہ علاقے تھے جو براہ راست سلطان کے زیر حکومت تھے۔ نشاپور، شمالی کوہستان، رے، ہمدان، زنجان اور آخر میں بغداد و موصل کے اعمال اس قسم میں داخل تھے، اور ممکن ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے صوبوں کے بھی کچھ اعمال اس قسم میں داخل ہوں۔ ان پر خاص سلطان کی طرف سے فوجی اور دیوانی حکام مقرر ہوتے تھے اور رعایا سے مالگزاری بھی وصول کی جاتی تھی۔ طغرل بیگ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے لا محالہ اس کو اپنے بڑے بھائی چغری بیگ داؤد کی اولاد میں سے کسی کو اپنا جانشین منتخب کرنا پڑا۔ داؤد کے کئی بیٹے تھے جن میں سے الپ ارسلان، یاقوتی، کاورد بیگ اور سلیمان سن رشد کو پہنچ چکے تھے۔ الپ ارسلان 451 ہجری میں چغری بیگ کے انتقال کے بعد ریاست مرو کا وارث ہوا تھا، اور غالباً طغرل کی یہ خواہش تھی کہ مرو کی سیاست بدستور الگ ہی رہے، اس لیے الپ ارسلان کی قبلیت کا معترف ہونے کے باوجود اسے اپنے جانشینی کے لیے منتخب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ باقی لڑکوں میں اس کو سب سے زیادہ تعلق سلیمان سے تھا، کیونکہ چغری بیگ کی وفات کے بعد طغرل نے سلیمان کی ماں سے نکاح کر لیا تھا، لہٰذا وفات کے وقت طغرل نے اس کے لیے وصیت کر دی تھی، اور اس کے مطابق امید الملک وزیر نے اسے رے کے تخت پر بٹھا دیا تھا، لیکن بعض امراء نے اس سے اختلاف کیا اور ان میں سے باغیسیان اور اروم نے قزوین جا کر الپ ارسلان کا خطبہ جاری کر دیا۔ چونکہ اکثریت اسی کی طرف مائل تھی اور وہ خراسان میں زبردست طاقت کا مالک تھا، اس لیے امید الملک کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے پہلے فعل کی تلافی کرے، چنانچہ اس نے خطبے میں سلیمان کے نام سے پہلے سلطان الپ ارسلان کا نام لینا شروع کر دیا۔ ایک طرف سلطنت میں یہ دو عملی رونما ہوئی، دوسری طرف طغرل بیگ کی موت کا حال سنتے ہی ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی۔ ختلان اور سغانیہ کے امراء نے تو کہ اطاعت اتار پھینکا۔ ہرات میں موسیٰ بیگو تخت کا دعویدار ہوا اور گرے کوہ میں قتلمش بن اسرائیل جو داؤد کا چچا زاد بھائی اور الپ ارسلان کا چچا تھا، ترکمانوں کی جمعیت اکٹھی کر کے اپنی شاہی کا علم بلند کر دیا۔ الپ ارسلان نے پہلے امیر ختلان کو قتل کر کے اس کے علاقے پر قبضہ کیا،
پھر بیگو کی سرکوبی کو گیا اور اسے مغلوب کر کے ہرات کی ریاست پر برقرار رہنے دیا۔ اس کے بعد پلٹ کر امیر سغنیان پر حملہ کیا اور اسے قتل کر کے اس کے پورے علاقے کو براہ راست اپنے دستے تصرف میں لے لیا۔ مشرق کی طرف سے فارغ ہو کر اس نے مغرب کا رخ کیا تاکہ اس دعاملی کو ختم کر کے دولت سلجوکیہ کے تمام مقبوضات کی سلطنت کو ایک مرکز پر جمع کر دے۔ ابھی نشاپور ہی تک پہنچتا کہ کتلمش کے خروج کی خبر آئی اور معلوم ہوا کہ وہ ایک فوج گراں کے ساتھ رے پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ الپ ارسلان نے یہ اطلاع پاتے ہی اپنی فوج کے ایک حصے کو تیزی کے ساتھ روانہ کیا، جو یہ الغار کرتا ہوا بیابان سے گزر کر کتلمش سے پہلے رے پہنچ گیا۔ ادھر وہ محرم 456 میں کمس ہوتا ہوا رے کی طرف بڑھا اور دامغان پہنچ کر کتلمش کو خط و کتابت کے ذریعے سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے ترکمانوں کی فوج کے گمنڈ پر ان باتوں کی طرف توجہ نہ کی اور رے کے قریب ایک پہاڑی ندی کے پانی کو پلا کر سامنے ایک قدرتی خط مدافعت کھینچ لیا۔ جب الپ ارسلان نے جنگ کے سوا کوئی صورت نہ دیکھی تو بڑھ کر حملہ کیا اور پانی کو بے تکلف عبور کرتا ہوا کتلمش کے سر پر پہنچ گیا۔ گمسان کی جنگ ہوئی جس میں ترکمان شکست کھا کر گوریکوہ کی طرف بھاگ گئے اور کتلمش مارا گیا۔ الپ ارسلان کو کتلمش سردار کی موت کا بہت رنج ہوا تھا۔ اواخر محرم میں الپ ارسلان فاتحانہ شان کے ساتھ رے میں داخل ہوا اور سلیمان کو معزول کر کے خود تخت پر متمکن ہو گیا۔ اب امید الملک نے کوشش کی کہ اس سے صفائی کر لے اور سلیمان کو تخت نشین کرنے سے اس کے دل پر جو غبار آ گیا ہے اسے دو ڈالے۔ چنانچہ وہ اس کے وزیر نظام الملک کے پاس، جو اس وقت صرف حسن بن علی توسی تھا، سعی و سفارش چاہنے کے لیے پہنچا اور الپ ارسلان کے دوسرے امراء کو بھی روپے کے زور سے پرچانے کی تدبیر کرنے لگا، مگر اس کا یہ طرز عمل مصیبت کو دور کرنے کے بجائے اسے تیزی کے ساتھ لانے کا باعث ہوا۔ الپ ارسلان کو اس کے ان ریشہ دوانیوں سے کچھ اور بدگمانی ہو گئی۔ اس نے محرم 456 ہجری کے آخر یہ سفر کی ابتدا میں اسے گرفتار کر کے مرو بھیج دیا، جہاں وہ سال کے اختتام تک قید رہا اور 16 ذی الحج 456 ہجری کو قتل کر دیا گیا۔ اس انتظام سے فارغ ہو کر سلطان نے خلیفہ قائم بامر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی، کیونکہ ابھی تک بغداد میں اس کی سلطنت تسلیم نہیں کی گئی تھی اور نہ اس کا خطبہ جاری ہوا تھا۔ سلطان نے اس کے لیے یہ تدبیر کی کہ خلیفہ کی بیٹی کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ متعدد امراء کی حفاظت میں بغداد واپس کیا اور رئیس العراقین کی معرفت پیغام بھیجا کہ میں نے امید الملک کو صرف اس یقین کی بنا پر گرفتار کیا ہے کہ وہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر سیدہ کو رے لے آیا تھا۔ خلیفہ اس بات سے بہت خوش ہوا اور 7 جمادی الاولیٰ کو اس نے دربار عام منعقد کیا۔ اس دربار میں الپ ارسلان کی الچی حاضر ہوئے، اس کی سلطنت کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ اس کو الولد الموید ضیاء الدین عز الدولہ کے خطبات اور پارچہ ہائے خلعت عطا کیے گئے اور بغداد میں سلطان الپ ارسلان کا خطبہ جاری ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرے، کومنٹ کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ ہمارے چینل ٹیوب اردو کو ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ہر پاکستانی آج کل ترکش ڈراموں کا دیوانہ ہے، خصوصاً وہ لوگ جو تاریخ سے تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہوں۔ ان مشہور ڈراموں میں ایک سیریل سلجوکیوں کی تاریخ پر بنی سیریز الپ ارسلان ہیں۔ آج ہم الپ ارسلان کے کچھ تاریخی واقعات سے پردہ اٹھائیں گے۔